تو یہ تصادم ہو رہا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی جان، آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں، اسٹیٹ کا ٹول ہے۔ اتھارٹی دے گا وزیر اعظم، بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو، صحیح، ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوگا، وہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ جی ٹاکس آر ہیلڈ بٹوین پولیٹیکل فورسز ناٹ بٹوین آرمی اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ۔ یہ اس چیز کی، یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ اخباروں میں ہے، یہ میڈیا میں ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نیریٹو میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے۔ وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹو کیا ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ 2013 تک ہم لوگ جا کے، انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے۔ جی ضرور بنائیے گا، آپ ان کمیشنز میں 2 اور کمیشنز کی رپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور۔ آپ کی آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ آنی چاہیے، آپ کی، دیکھیں نا، میں نے ٹائم آ گیا، ووٹنگ ہو گئی ہے، ہم لوگ ڈیموکریٹک چلیں گے۔ ہم لوگ یہاں پہ آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ قوم کی امانت ہے، وہ ضرور آنی چاہیے۔ اور ایک اور کمیشن رپورٹ ہے جس کو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کہتے ہیں، کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں؟ یاد ہے، وہ آنی چاہیے، وہ ضرور آنی چاہیے۔ ہم لوگ مطلب پھر کمیشن رپورٹس باقی بھی آنی چاہیے۔ ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ آنی چاہیے، وہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ یہاں پہ خواتین و ذات، یہ تو بات یہاں پہ آ گئی۔ یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں، یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں، ہم نے خواتین و حضرات آگ کا دریا عبور کی ہے، ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے۔ ٹیئر گیس شیلنگ 45 ڈگری اینگل پہ ہوتی ہے، ہم نے ڈائریکٹ ربر بلٹس کھائی ہیں، ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے، ڈائریکٹ لاٹھیاں کھائی ہیں، خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں۔ میرے بھائی اسد کیسر صاحب، یہ ان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے کس لیے رکھا گیا تھا؟ الٹرا ساؤنڈ مشین کا پارٹ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ اسپیکر صاحب مزے کی بات بتاؤں، آج بھی میں پولیس گردی کا کیس لڑ رہا تھا اپنے آبائی شہر ہری پور میں، ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، میں وہاں پہ تھا۔ میرے اوپر ایک بڑے مزے کا کیس ہے کہ میں نے ایکس رے مشین چرائی ہے۔ آپ کو تو پتہ نہیں، مہینہ 1.5 مہینہ اندر رکھا، مجھے تو میرے خیال ہے وہ ایکس رے مشین میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اندر کرنے والے ہیں۔ اور مزے کی بات، میں نے فیصل آباد میں اسلام آباد یا ہری پور سے 30,000 روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا، اور میں گیا ہوں وہاں پہ، اور کسی کا سیکنڈ ہینڈ 25,000 روپے مالیت کا موٹر سائیکل چرا کے میں بھاگ گیا ہوں ادھر سے۔ میں نے قتل کی ہیں، قتل کے 302 کے پرچے ہیں، دہشت گردی کی ہے جی، نہیں بحث نہیں، موٹر سائیکل ذرا ایڈوانس کو گاڑی کر دیتے بہتر ہوتا۔ تو یہ قتل کے کیس کیے ہیں میں نے، مطلب 780 کے پرچے ہیں میرے پہ، اغوا برائے تاوان کے پرچے ہیں۔ یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں، اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹیکنالوجی، کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیک وقت وہاں پہ پہنچ کے ہم نے یہ سارے کام کر کے ہم لوگ غائب ہو گئے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ آپ بوگس نیریٹو دیکھیں۔ یہاں پہ وائلنس کی بات ہوئی 9 مئی کی، جو لوگ لاہور کی جغرافی سے واقف ہیں، جس وقت مال روڈ سے آپ آتے ہیں اور جیل روڈ کی طرف آتے ہیں، وہاں پہ آپ رائٹ پہ مڑتے ہیں تو پولیس لائنز ہیں۔ 9 مئی کو مجھے بتا دے کوئی کہ لاہور میں چڑی پر مارتی ہے تو آپ کا 100-150 رائٹ گیئر میں ملبوس آپ کا پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے بندوقیں تان کے اور ٹیئر گیس شیلز لے کے اور لاٹھیاں لے کے۔ تو 9 مئی کے دن وہ پولیس لائن سے
50 پولیس والے نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ؟ 2000 کی نفری ہے وہاں پہ پولیس لائنز میں جی، قربان لائن وہ وہاں پہ کیا نہیں آ کے روک سکتے تھے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ اندر چھاونی میں جاتے ہوئے وہاں پہ جو ملٹیپل چیکنگز ہوتی ہے وہ لوگ کدھر گئے تھے؟ 9 مئی ایک سازش تھی، نشانہ کون تھا؟ وزیر اعظم عمران خان۔ بالکل سر، ٹائم آ گیا، بالکل ٹائم آ گیا، ختم۔ یہاں پہ اسی حوالے سے جب وائلنس کی بات کرتے ہیں، آخری 2 چیزیں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس دن شہید ہوئی تھی، اس کے اگلے دن 2-3 دن آپ نے دیکھا تھا ٹرینیں چلی، سارا کچھ ہوا، اس کی بھی تو پھر انکوائری کریں نا۔